من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام کے 19ویں رمضان اور 20ویں رمضان امام کے لیے بہت سختیوں کی رات تھی۔ ابن ملجم ملعون نے ایسی زہر آلود تلوار آپ کے سر اقدس پر ماری تھی کہ امام بے چین ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اور مومنین نے حتی المقدور طبیبوں کو بلایا کہ تاکہ اس زہر آلود تلوار کی ضرب کا اثر، اس سے جو زہر جسم میں پھیل رہا ہے یہ دور ہو سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام کی گلیم جب جو ہے گھر کے اندر پہنچی تو پورا دن اور یہ پوری رات 20 کی شب امام نے ایک ایک وصیت کرنا شروع کر دی۔ امام فرماتے ہیں کہ اوصیکما و جمیع ولدی، میں تم دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین اور اپنے دوسرے سبھی بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں وہ اہلی، اور جو میرے اہل سے ہیں ان کو میں وصیت کرتا ہوں، اپنے سبھی قرابت داروں ومن بلغہ کتابی، اور جن سب کو جن تک میری یہ تحریر پہنچے گی وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت ہے آپ کی؟ اس لحاظ سے کہ آپ سبھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور میں جو امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت پڑھ رہا ہوں، امیر آپ سب کو مخاطب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، آپ سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو کامیاب اور کامران زندگی کے لیے تم کو کیا کرنا ہے۔ امام نے وصیتیں شروع کی۔ میں آپ سب کو وصیت کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ میں آپ سب کو وصیت کر رہا ہوں۔ کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے، کہ متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین تقوی کی سفارت کرتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، شروع سے لے کر آخر تک تقوی پر زور دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ نظم و امرکم، آپ جو ہے وہ کہ اپنی زندگی میں جو ہے نظم و نسق قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ صاحب جو ہے امام نے فرما دیا ہے تو ہم کیسے جو ہے وہ یہ یعنی تقوی اختیار کر سکتے ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ وہ ائمہ تھے جن سے وصیت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے فرما دیا امام نے کہ بااہلی، اور یعنی جو ہے میرے اہل جو ہے وہ بھی اس طرف راغب رہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم جناب سلمان کی زندگی کو سامنے رکھیں
جناب مقداد کی زندگی کو سامنے رکھیں، جناب قنبر کی زندگی کو سامنے رکھیں کہ یہ کیسے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ٹھیک ہے ہم معصوم نہیں ہو سکتے، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم خاکی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ ہم جو ہے وہ مولا کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، تبھی ہم جو ہے کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ فَإِنِّي سَمَعْتُ جَدًّا كَمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، تمہارے نانا سے میں نے سنا ہے۔ یہ آپ کس سے مخاطب ہیں؟ کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے آپ مخاطب ہیں، وصیت پہ اپنے کہہ رہے ہیں صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصوم۔ آپ فرما رہے ہیں اپنی وصیت میں کہ لوگوں کے درمیان صلح اور مفاہمت ہر نماز اور روزے سے بہتر۔ دیکھو یہ خیال رہے حسنین کہ مومنین میں کہیں تصادم نہ ہونے پائے، اور اگر تصادم ہو جائے تو اس میں صلح کرانے میں پہل کرنا۔ وہ نہیں فرماتے کہ سبھی نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سبھی نمازوں سے اور روزوں سے بہتر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ صلح ذات البین ذات المومنین، اپنی نماز اور روزے سے مطلب رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو مومنین کے درمیان صلح کو جو ہے وہ قائم دائم رکھنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اپنی وصیت میں اللہ فی الایتام، دیکھو خیال رہے ایسا نہ ہو کوئی یتیم اپنے گھر میں بھوکا سو رہا ہو اور آپ سیر ہو کے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہوں۔ ہمارے پاس فارسی زبان میں اس کا متبادل نہیں ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ اگر یعنی یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ فی الایتام فلا تغب افواہہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکے رہنے پر مجبور ہو جائیں۔ تم یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی مدد ان کو بہم پہنچائی جائے اور کبھی منقطع کر دی جائے۔ ان کے ساتھ آپ کے یعنی جو ہے تشفیانہ سلوک ہر دم مسلسل رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ ایک دن یہ مال پہنچایا جائے، ایک دن جو ہے رزق پہنچایا جائے اور دوسرے دن وہ بھوکے رہ جائیں۔ مولا اپنی وصیت میں فرماتے ہیں لا تغبو کا مطلب یہی ہے کہ ان کی زندگی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، تاکہ اگر اس دنیا سے آپ اٹھ جائیں یا ہم اٹھ جائیں تو ہمارے بچوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ ہماری جیب میں جو کچھ دیا گیا ہے یہ صرف ہمارا ہے، بلکہ اللہ نے ہماری صلاحیت دیکھ کے جو کچھ نوازا ہے، ہماری طینت کو دیکھ کر ہم کو جو کچھ نوازا ہے، تو اس میں مومنین کا حق ہے۔ اگر ہم ان مومنین کا حق نہیں دیتے، اللہ کی مخلوق کا حق نہیں دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم غاصب ہیں۔ لہٰذا ہم کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو کچھ دے دیا ہے، عنایت کر دیا ہے،
تو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کتنا محبوب ہیں، آپ کو فخر حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق کیا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کے قابل بن گئے۔ لہذا ہم یہ نہ سوچیں کہ جو ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارے باپ کا مال ہے، بلکہ ہم کو اللہ کی جو عبادتیں ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب بھی کرتے رہنا ہے، اور مخلوق کا بھی حفاظت جو ہے کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم عبادت ہے۔ لہٰذا مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ترغیب کی کہ دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، تقوی اختیار کرنا۔ اب آپ آگے فرماتے ہیں، آگے وصیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ فی جیرانکم، اللہ تمہارے پڑوسیوں میں میری وصیت ہے کہ پڑوسیوں کے مسئلے کو معمولی شمار نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ صاحب آپ مغرور ہو جائیں اور جو ہے یہ سب کرنے کے بعد اور پڑوسی آپ کے محروم رہ جائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے تو پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، بلکہ آپ کے پاس جو بھی ہے اگر آپ پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور آپ گھر میں سیر ہو کے آرام فرما ہیں اور آپ کا کوئی یعنی پڑوسی بھوکا ہے، تو آپ کے اوپر ایسے عالم میں کھانا کھانا یا کھانا کھا کے لیٹنا حرام کام ہوگا۔ لہٰذا آپ کو پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ایک عظیم سماجی بندھن ہے کہ آپ پڑوسیوں میں، جو پڑوسی ہے حقیقی بھائی نہیں ہے، حقیقی آپ کے خون سے نہیں ہے، لیکن پڑوسی کبھی کبھی جو ہے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر کام کرتا ہے۔ لہٰذا آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اسلام کی توجہ مبذول ہے کہ جس کو فطرت انسانی کے مطابق قرار دیا گیا ہے، تاہم انسانی اقدار اور فطرت سے آری تہذیبوں کے پیچ و خم میں یہ قدریں کھو کر رہ گئی ہیں۔ لیکن مشکلات یہ ہیں کہ جو ہے کہ آج کے زمانے میں پڑوسیوں کو جو ہے وہ محروم رکھا جاتا ہے، اور پڑوسی بھی جو ہے ایسے نہ ہوں کہ جو ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہو لیکن پھر بھی یتیموں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے معلوم ہوا، پھر بھی ہم جو ہے اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر میں معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس جھوٹ بولنے سے اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو جائے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے اتنی استطاعت اگر ہم کو دے دی ہے کہ ہم گھر میں سکون سے جو ہے رہ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے بچوں سے جو ہے کہ معاش کا انتظام جو ہے وہ کر سکیں اور ان کو جو ہے سیر کر سکیں، اور اس کے بعد میں ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، اپنی یعنی اللہ کی مخلوق کا بھی یعنی خیال رکھیں۔ اور اگر ہم اس کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں باہر جا کے کہ صاحب اللہ نے کہ ہم کو ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہمارے بچے روزے سے ہیں، بھوکے ہیں، تو لہٰذا دعا کریں کہ کہیں خدا کا غضب نہ آپ کے اوپر
نازل ہو جائے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّتُ نَبِيِّكُمْ، اور نبی کی وصیت ہے آپ کے اوپر، پیغمبر اکرم نے پڑوسیوں کے پیغمبر اکرم کی یہ وصیت ہے، مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ، پیغمبر اکرم نے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تاکید کی ہے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ ہاں حضرت ان کے لیے میراث کا تعین کر دیں گے، یعنی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جب حضرت نے بیان کرنا شروع کر دیا تو لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وراثت میں سے میراث کا حکم کہیں نہ دے دیں کہ ان پڑوسیوں کو اپنی جو آپ کے پاس وراثت ہے یہ میراث میں بھی دے دیں، ایسا گمان لوگ کرنے لگے۔ امام نے اپنی وصیت میں آگے فرمایا کہ اللہ فی القرآن، قرآن کے سلسلے میں لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو قرآنی مفاہیم پر عقیدہ نہیں رکھتے عمل کریں اور آگے بڑھ جائیں، اور آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں عمل نہ کریں اور پیچھے رہ جائیں۔ امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو، قرآن فہمی کا خیال رکھنا، قرآن سے دور نہ ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ قرآن پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ عقیدہ رکھ کے آگے بڑھ جائیں، اور ہم عقیدے کا اعلان کرتے ہیں، ہم قرآن فہمی پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، تو ہم پیچھے رہ جائیں، یعنی یہی ترقی جو وقوع پذیر ہوئی ہے۔ جو لوگ دنیا میں آگے بڑھے ہیں انہوں نے اپنی کوشش و محنت اور جد و جہد سے اچھے کام انجام دیے ہیں، دیکھ کر کہ جن کی صفات خداوند عالم کو پسند ہیں ترقی کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جو ائمہ اطہار عمل کرتے رہے، اور قرآن خداوند عالم قرآن کی شکل میں جو ہے وہ جناب جبرائیل کو جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا رہا کہ ادھر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے 3 روٹیاں پکائیں 3 دن میں روزے کی حالت میں کہ افطار کیا جائے، اور وہ تینوں روٹیاں کبھی جناب جبرائیل کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر بن کے آتے ہیں، اور وہ لے جاتے رہے، تو خداوند عالم نے 30 آیتیں قرآن کریم میں نازل کی ہیں۔ 30 آیتیں 3 روٹیاں 30 آیتیں، تو 10 گنا جو ہے آپ کو، اگر آپ اللہ اور اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اموال میں اضافہ ہوگا۔ امام جو ہے قرآن فہمی کے لیے جو ہے وہ آپ کو ترغیب کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماہ رمضان دھیمے دھیمے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم قرآن سے کتنے جڑے رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے بعد بھی قرآن اسی طریقے سے رکھ دیں کہ جس طریقے سے پچھلی دفعہ رکھ دیا تھا کہ صاحب کہ اس کے اوپر گرد جم گئی تھی، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ بلکہ
ہم قرآن کو جو ہے کہ جلد کو ایسا نہ بننے دیں کہ جو ہے کہ قرآن کے اوپر گرد جم جائے، بلکہ امام کے وصیت کے مطابق امام کی وصیت کے مطابق ہم قرآن کو سے ہدایت حاصل کریں، قرآن فہمی جو ہے کا جو ہے وہ جذبہ ہم میں ہونا چاہیے، ہم غور و فکر کریں آیات کے اوپر۔ بہرحال امام کی یہ وصیتیں ہیں۔ امام آگے فرماتے ہیں کہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ تم ساری چیزوں پر خیال رکھنا اور نماز چھوڑ دینا، ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ جو ہے کہ یہ دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے۔ اللہ فی بیت ربکم، خانہ خدا کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب قابل استطاعت ہو تم اور خانہ خدا تک نہ جاؤ، اللہ کے نے جو حج واجب قرار دیا ہے تو تم اسے بھول جاؤ، لہٰذا تم کو چاہیے کہ خانہ خدا پر بھی غور و فکر رکھو۔ اللہ نے تمہیں اگر مستطیع کیا ہے تو آپ حج کریں، لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم لوگ زندہ ہو خانہ خدا کو خالی نہ رکھو۔ کتنی بڑی بات مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تک تم زندہ ہو خانہ خدا کو خالی نہ رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ یہ ہے کہ جس میں ہم سے امید کی ہے، یہ ہمارے لیے وصیت کر رہے ہیں مولا، ایسا نہیں کسی اور قوم کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ جب تک زندہ رہنا خانہ خدا خالی نہ رکھنا۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے مولا نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل نہ کرنے والے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں اور ہم جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں۔ اللہ اکبر، امام نے فرمایا اسی طریقے سے، امام نے جو فرمایا کہ جو ہے کہ دیکھو جب تک زندہ رہنا خانہ خدا کہیں خالی نہ رہنے پائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ صاحب ہم خانہ خدا سے غافل رہ جائیں اور دوسری اقوام، دوسری قومیں خانہ خدا کی خانہ خدا دوسری اقوام خانہ خدا کو جو ہے کی خدمت کے لیے آگے بڑھ جائیں، خانہ خدا کی پرواہ کرنے لگیں کہ صاحب جو ہے یہ مسلمان تو پرواہ کرتے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ دوسرے جو ہے وہ اپنی عبادت گاہیں بنا لیں۔ شاید مولا کا اشارہ اسی طرف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل رہ جاؤ اور دوسری قومیں جو ہے اس کو اپنی عبادت گاہ بنا لیں، جیسا کہ جو بیت المقدس ہے اس میں کیا ہوا، یہی تو ہوا ہے۔ شاید یہ ہمارے لیے غفلت کی وجہ ہو کہ بیت المقدس آج دوسری قوموں کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ إِن تَرَكَ لَمْ تَنَاظُرْ، اگر خدا کے گھر کو ترک کر دیا تو تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا، یا کہ زندگی کے امکانات تم سے مفقود ہو جائیں گے۔
ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر کا خیال نہیں رکھیں گے، اللہ کی حکم کی پرواہ نہیں کریں گے، تو یہ تو اسے خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ کہ ہم تمہارے رزق کے ذمہ دار ہیں، تم کو بھوکا اٹھائیں گے لیکن بھوکا سلائیں گے نہیں۔ لیکن اگر دیگر توجہات خداوند عالم نے اس بنا کے اوپر ہم سے مفقود کر دیں کہ صاحب ہم وہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن اللہ کے گھر سے دور ہیں، اللہ کی عبادتوں سے دور ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کھانا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہم کو دے رہا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اپنے وہ وعدہ لا شریک اپنے وعدے کے مطابق ہمارے پیٹ بھر رہا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی جو اس کا حکم ہے اس کو بجا لائیں اور اپنی زندگی کو نمونہ بنائیں، اور ہم اپنی آخرت کا بھی ہم انتظام کر لیں۔ اس عبادت کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی احکام کی حفاظت کریں اور اللہ کو نہ بھولیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمارے اوپر غالب آ جائے اور ہم خدا کو بھول بیٹھیں۔ تو اگر ہم خدا کو بھول جائیں گے تو ظاہر ہے کہ معاذ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر خداوند عالم نے ہمارے اوپر سے توجہ ہٹا لی تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا، اس لیے کہ بارگاہ میں اسی کی واپس ہو کے جانا ہے۔ اور یہ زندگی خوابی زندگی ہے، جو بالکل معمولی زندگی ہے، بلکہ ابدی زندگی کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم انتظام اپنا مضبوط رکھیں، ہم اپنی تیاری بالکل اسی طریقے سے ابدی زندگی کے لیے کریں کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، خود کر کے بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم الجھے رہیں کہ صاحب نماز کیسے پڑھی جائے اور روزہ کیسے رکھا جائے اور قیام کیسے کیا جائے اور سجود کیسے کیا جائے اور رکوع میں کیسے جائیں، بلکہ ائمہ نے خود کر کے بتا دیا کہ دیکھو حالت قیام میں اس طریقے سے رہنا ہے، حالت رکوع میں اس طریقے سے رہنا ہے، ہم کو سب کر کے بتا دیا ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، یعنی اللہ جہاد کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی راہ میں جان و مال اور زبان سے جہاد کرنے کو ترک کر دو۔ ظاہر ہے کہ امام نے جہاد کے لیے وہ وصیت کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان و مال بچائے پھرو اور جہاد کو جہاد جیسے عظیم عبادت کو تم چھوڑ دو۔ یہ وہی جہاد ہے کہ جو ملت اسلامیہ نے جب تک انجام دیا دنیا میں مثالی قوم بن کے رہی، اور جب اس کو ترک کر دیا تو وہ ذلیل ہو گئے اور خوار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جہاد وہ چیز ہے کہ جب تک کہ وہ نیت صحیح رہی اور جہاد میں شمولیت لوگ تو صحیح نیت کے ساتھ میں کرتے رہے تو یہ مثالی قوم رہی، اور جہاد کو جب
اپنے قصاص کا موضوع بنا لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اسلام نے جہاد جو ہے اس چیز کا نام نہیں ہے کہ معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے وہ کسی چیز کا جو ہے وہ کسی کو معلوم ہوا کہ آپ سے اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے اس سے آپ بدلہ لے لیں، اس کی جان لے لیں۔ یہ نہیں ہے، بالکل قطعاً حکم نہیں ہے، بلکہ جہاد ایسی چیز ہے کہ جو ہے کہ اسلامی جہاد وہ جہاد ہے کہ جو ہے کہ جہاد کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد بقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے، لیکن جو آج جو جہاد جو ہے جو نظر آ رہا ہے امت مسلمہ میں، یہ ایسا جہاد ہے کہ جو ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی بلکہ جو ہے اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنا قصاص نکالنے کے لیے جہاد کا نام دے رہے ہیں، جو اپنا قصاص ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ایسا جہاد قابل قبول نہیں ہو سکتا، لہٰذا جہاد جو کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اسلام کے لیے کرنا ہے، وہی جہاد ہوگا، ورنہ ہم زندگی بھر جو ہے وہ رٹتے رہیں، جہاد نہیں ہو سکتا۔ اذا لقیتم الذی کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، ان سے پیٹھ نہ پھیرو اور ان سے مقابلے جنگ کرو۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر خداوند عالم کی توحید کا معاملہ آ جائے، وہ بھی ہم اپنے ذہن سے نہیں بلکہ جہاد ہمارے اوپر واجب جبھی ہوگا کہ جب ہمارے اوپر معصوم کا حکم نافذ ہو جائے یا نائبین معصومین علیہم السلام کا حکم نافذ ہو جائے۔ جہاد اپنے ذہن سے ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ فَاقْتُلُوا الَّذِي یلونکم من الکفار، اور مسلمان قلمکار کہتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جہاد نہیں ہے، حملہ نہیں ہے بلکہ دفاع ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اگر اللہ کے لیے جہاد نہیں کر رہے ہیں تو وہ دفاع میں شمار ہو سکتا ہے، وہ جہاد میں شمار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم جہاد کریں تو اللہ کے لیے کریں، دین کے لیے کریں، اسلام کے لیے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہی وجہ ہے کہ جو ہے کہ جب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ خندق میں کہ جب اس ملعون عمر ابن عبدود نے جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ جب آپ اس پہ اٹھ کے سینے پر سوار ہوئے تھے تو اس نے ملعون نے آپ کی طرف لعاب جو ہے یعنی وہ آپ کی طرف کر دیا تھا، یعنی جسے یہ کہا جائے کہ اپنی زبان میں کہ جو ہے کہ اس نے تھوک دیا تھا۔ تو مولا متقیان اس کے سینے سے اتر آئے تھے اور آپ ٹہلنے لگے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جو ہے کہ اتنی بڑی بدتمیزی کی مولا، اور آپ اس کے سینے سے اتر کے جو ہے آپ ٹہلنے لگے۔ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو، اگر ہم اس عالم میں کہ جب اس نے یہ بدتمیزی کی ہے، اس عالم میں اگر اس کو ہم قتل کرتے تو ہمارا نفس شامل ہو جاتا، لہٰذا اس لیے کہ جب اس نے اتنی بدتمیزی کی تھی تو یعنی ہم کو ہمارے یعنی غصہ جو ہے وہ دلا رہا تھا کہ جو ہے کہ
تاکہ ان کا یہ دعویٰ ختم ہو جائے۔ لہٰذا میں اس کے سینے سے اتر آیا، میں جو کچھ بھی کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا۔ اور پھر آپ نے اس کو اس کے عمر بن عبدود کی ایسی ضرب لگائی کہ جو ہے کہ وہ یعنی جسم بعد میں زمین پر آیا، روح پہلے اس کی بارگاہ پروردگاری میں پہنچ گئی۔ تو ہم کو جو ہے جہاد کا حکم قطعاً جو ہے کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے حکم سے ہم جہاد نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کو جہاد کرنا ہے تو جب امام یا نائب امام کا حکم ہوگا تبھی جو ہے وہ ہمارے اوپر جہاد واجب اور لازم ہوگا۔ ہم اسلام کو اپنے قصاص کو جو ہے وہ جہاد کا نام دے کے اسلام کو بدنام نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔